يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں، شیطانی کاموں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ شراب، جوا، بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر یہ محض ناپاک ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کو پیدا کر دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتی ہیں کہ محمد بن قیس بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ اس وقت شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے، تو مسلمانوں نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا۔ جب حضور مدینہ منورہ آئے تو لوگ جوا بھی کھیلتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ بڑا گناہ ہے اور اس میں وقتی فائدے ہیں، مگر اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے۔ اور اس آیت کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے ضمن میں بڑا تفصیل سے بیان ہوا تھا۔ اب جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی نا کہ اس میں بڑا گناہ ہے مگر لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وقتی فائدے ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، لوگوں نے کہا کہ چلو اس میں ہمارے لیے رخصت ہے، تو ہم شراب پئیں گے اور جوا کھیلیں گے۔ تو جب ایک چیز کی ابھی اجازت ہے تو پھر ہم شراب بھی پئیں گے اور جوا بھی کھیلیں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کریں گے، اللہ سے معافی بھی مانگ لیں گے، کیونکہ ابھی اجازت تو ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے سورہ کافرون کی پہلی آیت اس طرح پڑھی کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آپ کہیے کہ اے کافروں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا پڑھ رہی ہیں نماز کے درمیان۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے ضمن میں اس کا بھی تفصیل سے ذکر گزر چکا۔ اب اس میں بھی مکمل اس کو قطعی حرام نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ نماز کے قریب نماز جب قریب ہو تو اس وقت شراب نہیں پینی، اس وقت اس سے دور رہو۔ تو پھر بھی لوگ شراب پیتے رہے اور جب نماز کا وقت آتا تو شراب پینا چھوڑ دیتے تھے اور اس وقت نماز پڑھتے۔ جب انہیں علم ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی شراب کا نشہ نہ ہوتا، شراب کا اثر نہ ہوتا، تو وہ اسی معمول پر برقرار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیت نازل فرمائی
کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا، بت اور فال کے تیر یہ محض ناپاک ہیں، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو اب ایمان والے، اب مسلمان اس مرتبے اور مقام پر فائز ہو چکے ہوئے تھے کہ مسلمانوں نے کہا کہ اے رب، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ تو اصل میں اس کا تفصیل سے پہلے 2-3 دفعہ بیان کر چکا، مختصر میں آپ سے عرض کر دوں کہ مکہ مکرمہ کی زندگی کے پورے دور میں اور مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں شراب اور جوا یہ مباح تھے، کوئی کرے تو پوچھ نہیں، کوئی نہ کرے تو پوچھ نہیں، تو یہ مباح تھے۔ بعد میں جب مسلمانوں کے دل و دماغ میں اسلام پوری طرح رچ بس گیا تو شراب اور جوئے کو مکمل اور قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ تو پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، تو آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، کچھ فائدے بھی ہیں مگر اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ تو اس آیت سے بھی شراب اور جوئے کی قطعی حرمت ابھی واضح نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے فائدے بھی ہیں۔ تو مسلمانوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، پھر ابھی تو اجازت ہے، ابھی ہم شراب بھی پیئیں گے، جوا بھی کھیلیں گے۔ اس کے بعد پھر جب نماز کی حالت میں وہ یہ پڑھ گئے کہ ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم مشرک ہو، تم لوگ عبادت کرتے ہو، تو پھر حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم اس چیز کو سمجھنے لگو کہ تم کہہ کیا رہے ہو، تم بات کیا کر رہے ہو۔ تو اب اس آیت سے بھی مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ حالت نماز کے علاوہ جو دیگر وقت تھا اس میں شراب نوشی سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، ناپاک ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اصل میں بتدریج شراب کی جو خرابیاں تھیں وہ واضح کی گئیں اور مختلف پابندیاں آہستہ آہستہ لگائی گئیں، لیکن جیسے جیسے ایمان مسلمانوں کے دلوں میں وجود میں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ان کے وجود کے اندر مضبوط اور کامل ہوتا چلا گیا، تو پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب شراب کو قطعی حرام قرار دے دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو اب یہ شیطانی کام ہے اور محض ناپاک ہے اور شیطانی کاموں میں سے ہے، تو ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ یعنی آپ بتاتے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں کہ جس کی وجہ سے کئی آیات نازل ہوئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرماتے ہیں مثلا جیسے سورہ لقمان 115 آیت نمبر، سورۃ الانفال آیت نمبر 1، تو اسی طرح ایک یہ والی آیت جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ میں مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو ہم تمہیں کچھ کھلاتے ہیں اور تمہیں شراب پلاتے ہیں، اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔
تو میں ان کے ساتھ ایک باغ میں چلا گیا، وہاں پر ایک اونٹ کی سری انہوں نے بھون کے رکھی ہوئی تھی اور ایک مشک میں شراب تھی، تو میں نے اس میں سے کھایا اور شراب پی۔ تو اب جب میں نے شراب پی تو پھر ان کے درمیان مہاجرین اور انصار کا ذکر شروع ہو گیا آپس میں، کیونکہ سب بیٹھے تھے شراب پی رہے تھے۔ تو میں نے کہا مہاجرین جو ہیں نا وہ انصار سے زیادہ اچھے ہیں، مہاجرین انصار سے زیادہ اچھے ہیں، جو مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے وہ زیادہ اچھے ہیں۔ اب چونکہ سارے شراب پیے ہوئے تھے تو ایک شخص نے، آپ فرماتے ہیں، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی میری ناک پر ماری جس سے میری ناک زخمی ہو گئی۔ میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا جا کر، تو تب اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں، میری وجہ سے شراب کی یہ آیت نازل فرمائی اور اب شراب کو قطعی حرام اور ممنوع قرار دے دیا گیا کہ اب شراب جنسی ہے۔ وہ اے ایمان والو، شراب اور جوا بتوں کے اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر یہ محض ناپاک ہیں، شیطانی کاموں میں سے ہیں، تو تم ان سے اجتناب کرو، تم ان سے بچو۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ والی جو آیت ہے یہ اس وجہ سے نازل کی گئی جنسی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نشہ کرے تو اس کو کوڑے مارو، پھر اگر نشہ کرے پھر کوڑے مارو، پھر اگر نشہ کرے پھر کوڑے مارو، اور چوتھی بار فرمایا اس کی گردن اڑا دو۔ یہ ایک حدیث میں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے سنن نسائی شریف کی، عروہ بن ردیم بیان کرتے ہیں کہ ابن دیلمی سوار ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی تلاش میں گئے، تو جب وہ ان کے پاس پہنچے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس، تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر، کیا آپ نے اللہ کے رسول سے خمر، انگور کی جو شراب ہے، اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری امت میں سے خمر پیے گا، اللہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرمائے گا، 40 دن کی نماز۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں ایک اور حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ دائمی شراب نوش، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ احسان جتانے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب جو ہمیشہ شراب پیتا ہے وہ بھی نہیں۔ تو اب اس آیت میں دوسرا جوا کھیلنے کو بھی حرام قرار دیا گیا، اور ہر وہ کھیل جس میں شرط لگائی جائے کہ غالب جو ہے وہ مغلوب سے کوئی چیز لے گا، کوئی بھی چیز لے گا، بھلے وہ سونا ہو بھلے وہ چاندی ہو، وہ جوے کی تعریف میں آتی ہے۔ ہر کھیل، بھلے وہ لاٹری ہے، بھلے وہ شطرنج ہے، بھلے وہ کوئی سٹے کا کاروبار ہے، بھلے وہ کوئی کرکٹ کا میچ ہے، بھلے وہ کوئی بھی چیز ہے، تو شراب اور جوے کو بتوں اور فال کے تیروں کے ساتھ ذکر فرمایا، اور بت اور فال کے تیر حرام ہیں، سو شراب اور جوا بھی حرام۔ یہ کہ شراب اور جوے کو کیونکہ شراب اور جوے کو بت اور فال کے تیر جو کہ حرام ہیں ان کے ساتھ ذکر فرمایا گیا، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ناپاک ہے، شیطان کے کاموں میں سے۔ تو شراب اور جوے کو رجس یعنی ناپاک فرمایا، تو ناپاک چیز حرام ہے، اس لیے شراب اور جوا بھی حرام ہے۔ ناپاک چیز حرام ہے تو اس کو جب ناپاک فرما دیا اور ناپاک چیز حرام ہے تو پھر شراب اور جوا بھی حرام ہے۔ اچھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا عمل فرمایا، تو شیطان کا عمل حرام ہے، شیطان کا عمل حرام ہے۔ اچھا، پھر اس کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان تمہارے درمیان بغض پیدا کرتا ہے اور بغض حرام ہے۔ اس کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے اور عداوت حرام ہے۔ اور بغض اور عداوت
شراب پینے والوں میں، جیسے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے شراب پیتے پیتے لڑائی ہو گئی تو قریب کے دوستوں نے اٹھا کر وہ ہڈی اس کے سر کے اوپر مار کر چہرہ زخمی کر دیا. اسی طرح جوا آپ دیکھیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو جوا کھیلنے والے لوگ ہیں، وہ سگے بھائی بھی ہوں، باپ بیٹا بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، تو ان کے اندر ایک نہ ایک دن بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گی، اور وہ جوا ہی ان کے اندر بغض اور عداوت کو پیدا کرے گا. پھر یہ کہ شیطان تمہیں اللہ کی یاد سے روکتا ہے، ان چیزوں سے، شراب اور یہ جو جوا ہے، تو جو چیز اللہ کی یاد سے روکے وہ بھی حرام ہے، عداوت والی چیز بھی حرام ہے، بغض والی چیز بھی حرام ہے، شیطان کا کام بھی حرام ہے. نہ پاک اللہ پاک نے اس آیت کے اندر تو اللہ پاک نے اس ایک آیت کے اندر بے شمار ڈائریکشن سے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، اس کے نزدیک نہ جانا. تو جو چیز اچھا پھر کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان تمہیں نماز سے روکتا ہے، اس کے ذریعے شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہیں نماز سے روکتا ہے، تو جو چیز نماز سے روکے وہ بھی حرام ہے. پھر فرمایا کہ کیا تم باز آنے والے ہو؟ سو شراب اور جوئے سے باز آنا فرض ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کیا تم شراب سے باز آنے والے ہو، تو اب اس سے باز، شراب اور جوئے سے باز آنا فرض ہو گیا، اور جو اس میں مشغول ہوگا وہ بھی حرام ہے، اس میں مشغول ہونا جو ان سے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خمر کے پینے والے پر، خمر پر، شراب پر، شراب کے پینے والے پر، شراب کے پلانے والے پر، انگور نچوڑنے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، اور جس کے لیے شراب لائی جائے اس پر، اور اس شراب کو بیچنے والے پر، اور اس کو خریدنے والے پر، اور خمر کی قیمت، اس کی قیمت کھانے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. ان سب کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. تو جوا جو ہے اس سے ایک فریق کو بغیر کسی محنت اور عمل کے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ بہت سخت نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات جوئے کے اندر ایسا دیکھا گیا ہے، کیسینوز وغیرہ کے اندر، کہ اس کے اندر کھیلنے کی وجہ سے آپس میں قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، وہاں پر بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں، خون ریزیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ انصاب، نصب ان پتھروں کو کہتے ہیں جن پر مشرکین اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ غالباً سورۃ المائدہ ہی کی آیت نمبر 3 کے اندر اس کا ذکر بڑی تفصیل سے گزر چکا ہے، بڑی تفصیل سے اس کا بیان ہوا تھا. یہاں مختصر میں عرض کر رہا ہوں. تو امام ابن جریر نے کہا کہ اسی طرح اچھا پھر یہ تھا کہ یہ وہ پتھر ہیں جن کو گاڑ دیا جاتا تھا، یہ خانہ کعبہ کے پاس تھے، ان کے پاس جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کے پاس خون بہایا جاتا تھا، پھر اس خون کو ان پتھروں کے اوپر ڈالا جاتا تھا، اور اس گوشت کو ان پتھروں کے اوپر رکھا جاتا تھا، اور اس کو وہ عبادت سمجھتے تھے. جو ان سے اس کا ذکر بڑی تفصیل سے احادیث کی روشنی میں گزرا تھا. امام ابن جریر نے کہا زمانے جاہلیت میں وہ 3 قسم کے تیروں پر اعتماد کرتے تھے. اب تیر جون سے ہیں تو وہ 3 قسم کے تیر، ایک پر لکھا ہوتا تھا کام کرو، دوسرے پر لکھا ہوتا تھا نہ کرو، اور تیسرا سادہ ہوتا تھا. کہ اب آپ نے اگر کسی بھی معاملے میں اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا ہے تو آپ تیر نکالتے تھے. اگر لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرو تو آپ نے کرنا ہے، اور اگر لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام نہ کرو تو آپ نے نہیں کرنا. اور ایک تیر سادہ ہوتا تھا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. اور میں نے آپ کو سراقہ بن مالک والا بھی واقعہ سنایا تھا کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آؤ، جو سر لائے گا تو 100 اونٹوں سرخ اونٹوں کا تحفہ دیا جائے گا، وہ اور بے شمار احادیث میں نے اس سلسلے میں آپ کو بیان کی تھیں. تو امام ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ قریش کا سب سے بڑا بت
حبل تھا، یہ کعبے کے درمیان میں نصب تھا، اس کے پاس تیر رکھے ہوتے تھے، جب کسی کو کوئی مہم درپیش ہوتی تو وہ ان تیروں سے فال نکالتے، جس قسم کا تیر نکلتا اس پر عمل کرتے۔ تو یہ قسمت کا حال جو اس طرح وہ معلوم کرتے تھے، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ محض ناپاک ہیں اور شیطانی کاموں میں سے ہیں، تو تم ان سے اجتناب کرو، ان کاموں سے بچو۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 92 کے اندر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اللہ کے محبوب کا حکم مانو، محتاط رہو۔ پھر اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف احکام کو صاف طور سے پہنچا دینا ہے، بس۔ تو اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کا حکم مانو، محتاط رہو، محتاط رہو۔ جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان سے رکو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے خمر، جوئے اور دیگر جو بھی جن چیزوں کو حرام کیا گیا تو ان سے بچنے کا حکم دیا، تو اس حکم پر عمل کرو، اور اس بات سے ڈرو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اگر مخالفت کی تو یہ نہ ہو کہ دنیا میں تمہارے پر کوئی مصیبت آ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے تو کوئی مصیبت آ جائے گی، اور یا تم آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ میرے محبوب کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، سورۃ النور آیت نمبر 63، وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آفت پہنچے یا دردناک عذاب، انہیں کوئی آفت پہنچ جائے یا دردناک عذاب۔ تو آگے فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طُعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جو کچھ پہلے کھا پی چکی ہیں اس سے ان پر کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی۔ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے پہلے جو بھی پی چکے ہیں، پہلے جو بھی کھا چکے ہیں، اس سے ان کو اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ایمان پر برقرار رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اسی آیت کے اندر پھر اللہ سے ڈرتے رہیں اور بدستور ایمان پر قائم رہیں۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا اسی آیت میں پھر اللہ سے ڈرتے رہیں اور اچھے کام کرتے رہے، تو اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ واللہ یحب المحسنین، تو اللہ محسنوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب شراب حرام ہونے کا حکم نازل ہو گیا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ان بھائیوں کا کیا بنے گا جو شراب پیتے تھے، شراب پیتے پیتے فوت ہو گئے، وہ تو شراب پیتے تھے، ان کا کیا بنے گا، وہ تو اسی حال میں فوت ہو گئے۔ یعنی اس وقت ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی شراب کو قطعی حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، تو وہ شراب اسی حال میں فوت ہو گئے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جو کچھ پہلے کھا پی چکی ہیں ان سے کچھ پوچھ نہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔